الدین الخالص. الحمد لله أحمده والتوفيق للحمد من نعمه وأشكره والشكر كفيل بالزيادة من فضله وكرمه وأستغفره وأتوب إليه من كل الذنوب توجب زوال نعمه وحلول نقمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه افترض الله تعالى للعباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه فهو الميزان الراجح الذي على هديه توزن الأخلاق والأقوال والأعمال والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الحق من أهل الضلال فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من بعده عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز علماء اکرام، میرے دینی میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، اولاً دو تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبرائی و بڑائی صلی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا تنہا خالق و تنہا مالک ہے. اور یوں تو تمام یا اکرام علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام نازل ہو بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے جانب مبعوث کیا اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے شریعت کی ایک ایک تعلیمات کو ہم تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا دیا. محترم سامعین، مجھے جس عنوان پر تقریر کرنی ہے وہ ہے مخالفت نبوی اور اس کے نقصانات. تو آئیے سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے، دین کے ارکان میں سے، اسلام کے ارکان میں سے. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو وہ اعمال کر رہا ہے اللہ رب العزت اسے قبول کرے، تو اس کی قبولیت کے شرائط میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی انسان کسی گھر کی تعمیر کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اس کے پلرز کو مضبوط نہیں کر رہا، اس کی کھمبوں کو مضبوط نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ گھر ٹکے گا؟ نہیں، وہ گھر نہیں ٹک سکتا. اسی طریقے سے اتباع نبی کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ ہمارے اعمال ہمیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے. کوئی بھی عمل ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو بلکہ اس کے مقابلے میں ریاکاری ہو، تو پھر اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ اگر وہ عمل ایسا ہو جس میں اتباع نبوی نہ ہو، اس کے اندر بدعت و خرافات ہو، تو اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا. یہ دوسری بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کرے تو ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. تیسری بات جو اس موضوع کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا کچھ چیزوں کے اندر یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، یہ لوگوں کو مسلمانوں کے صفوں سے نکال کر کفاروں کے صفوں میں جا ملا دیتا ہے. تو یہ اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں ہوگی. اور قبل اس کے کہ میں مخالفت نبی اور اس کے نقصانات پر کچھ باتیں بیان کروں،
یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اتباع نبوی اور اس کے فوائد کیا، اس کے مظاہر کیا، یہ بیان کروں، کیونکہ تعرف الاشیاء بأضدادها، بسا اوقات چیزوں کی وضاحت اس کے اپوزٹ بیان کرنے سے ہوتی ہے، اس کے ضد بیان کرنے سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اتباع نبوی کہتے کسے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اصول ثلاثہ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حقوق ہیں۔ طاعته فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی حکم دیا ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، وتصدیقه فیما اخبر، اور جن چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، چاہے اس کا تعلق غیبیات سے ہو یا یہ کہ اس کا تعلق پچھلے قوم کے واقعات سے ہو، قوم عاد سے ہو، قوم سمود سے ہو، قوم لوط ہو یا دیگر واقعات ہو، ان سب میں اگر صحیح سند سے ہم تک وہ حدیث پہنچتی ہے تو اسے ہم قبول کریں، وہ اخبار ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اسے قبول کریں۔ اور واجتناب ما نہى عنه وزجر، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے، جن چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے، ہم ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں پر اللہ کے نبی نے ہمیں ڈانٹا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں، یہ مفہوم ہے اتباع نبی کا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، دیکھیں سنت کی دو قسمیں، سنت کی دو قسمیں، ایک سنت فعلیہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول سے ہو، اللہ کے نبی نے زبان سے اس کے تعلق سے حکم دیا کہ تم یہ عمل کرو، یا یہ کہ اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس عمل کو کیا، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جو یہ بتلائے کہ یہ عمل اللہ کے نبی کی درخواست ہے۔ تو جو بھی اللہ کے نبی کا فعل ہے یا یہ کہ تقریری حدیث ہو، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے وہ عمل کیا جا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموش رہے، تو کوئی بھی بات ہو، اللہ کے نبی کی کوئی بھی حدیث ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، ان باتوں کو ہم قبول کریں اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، اسے سنت فعلیہ کہتے ہیں۔ اور سنت کی ایک دوسری قسم ہے سنت ترکیہ۔ یہ کیا ہے سنت ترکیہ؟ اسے کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا یہ کہ اس کا تعلق فعل سے ہو یا یہ کہ تقریر سے اس کا تعلق ہو، اگر ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں تو یہ سنت ترکیہ ہے۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جو کچھ سلف سے ثابت نہیں ہے، ہم ان چیزوں سے بچ جائے، یہ سنت ترکیہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اتباع نبی کے کچھ مظاہر ہے، کچھ علامات ایسی ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں کتنے صادق ہیں۔ دیکھیے اتباع نبی کے مظاہر میں سے سب سے بڑا مظہر یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ متابعت الظاہر لا یکفی، کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم ظاہری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، ہم ظاہری طور پر یہ کہہ دیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے لیکن اس کے اثرات ہمارے اعضاء و جوارح پر نہیں دکھ رہے، تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو لوگوں، تم میں سے کوئی انسان کامل ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا دعویٰ کر دیں تو یہ ہمیں کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تعریف کیا ہے کہ قول و عمل، ہم جب زبان سے کہہ دیں تو اس کے اثرات ہمارے اعضاء و جوارح پر دکھنے چاہیے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت منافقوں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ رب العزت منافقوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ نبی جب یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ رب العزت اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ منافق اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا تو اس کے اثرات ہمارے اعضاء و جوارح پر دکھنے چاہیے۔ یہ پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اتباع نبی کے مظاہر میں سے جو دوسرا بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدعات اور سنت کے درمیان تفریق کرنے والے ہوں۔ سنت کیا ہے یہ جانے، بدعت کیا اسے جانے، اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بدعت و خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اپنے آگے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ عمل اس کا مردود ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے 6 اصول بیان کیا
کہا کہ اگر تم یہ 6 اصول اپنے آگے رکھتے ہو تو تمہارے لیے حتی الامکان بدعات اور سنت کے درمیان تفریق کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ 6 چیزیں کیا، اسے یاد کر لیں۔ سب سے پہلی بات، ہم جو عمل کریں موافقاً فی الجنس، ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو جنس میں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا، اللہ رب العزت کی طرف پیغام دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، رسول کی طرف بلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، ایک منہج دے دیا کہ دیکھو اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی معرفت کراؤ، لوگوں کو توحید کے اقسام کو بیان کرو۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ کی طرف تو بلاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے منہج عطا کیا ہے وہ اس منہج پر نہیں چلتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے جس منہج پر تربیت کی اگر وہ اس منہج کی پیروی نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو اس کا عمل اللہ کے قبول نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کو پہلے فضائل اعمال سکھلانا شروع کر دیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی معرفت کرائے، لوگوں کو توحید کے اقسام کو بیان کرے، تو ہم جو عمل کریں وہ موافق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جنس میں۔ اسی طریقے سے دوسری بات، موافقاً فی السبب، ہم اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو ہمارا وہ عمل اگر وہ سبب پایا جائے گا تبھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں جو لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں یا قضاء عمری پڑھتے ہیں، دیکھیے اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی صحیح حدیث میں اس کے تعلق سے وارد نہیں کہ یہ ساری صلاۃ صحیح۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ قضاء عمری کیسے پڑھتے ہیں کہ سال بھر کی نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں، جو نمازیں چھوٹ گئیں اور اسے ایک دن میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں۔ دیکھیں نماز پڑھنا درست ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس سبب کے ساتھ نہیں ملایا اس لیے یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، موافقاً فی الکیفیہ، ہم جو عمل کریں اگر اس عمل کی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو وہ عمل اسی کیفیت پر اگر ہم کریں گے تب جا کر اللہ کے قبول ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے چہروں کو تھپڑ مارتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کرنے کا ہی طریقہ سکھلایا تھا کہ جب تمہیں غم پہنچے تو اپنے چہروں کو تھپڑ مارو، اپنی گریبان کو چاک کرو، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منہج دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو انسان اپنے چہروں کو تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، اس طرح کی بدعت و خرافات کے ارتکاب کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ تو ہم جو عمل کریں وہ موافق ہو کیفیت میں، یعنی اللہ کے نبی نے اس عمل کی کیفیت کو بیان کر دیا تو اسی کیفیت کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تب اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے موافقاً فی القدر، ہم اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بیان کر دی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دی کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کی وفات ہو جائے اور تمہیں غم منانا ہو، شوق منانا ہو تو تم 3 دن تک منا سکتے ہو۔ تو آج کے دور میں جو لوگ 40واں مناتے، تیجا مناتے، بدعت و خرافات کے ارتکاب کرتے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق تھا، یا یہ کہ اس کے اندر خیر تھا تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے نہیں جانا؟ تو ہم جو عمل کرے اگر اس عمل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کر دیے تو وہ عمل اسی حد کے اندر اگر رہے گا تب اللہ کے قبول ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات کہ موافقاً فی الزمان، ہم اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ مقرر کر دیا ہے، یعنی ابتدائی وقت اور انتہائی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان عشاء کی نماز کو پڑھتا ہے اس کے وقت سے پہلے، کیا اس کی نماز درست ہو سکتی ہے؟ نہیں درست ہو سکتی۔ یا یہ کہ اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی۔ تو ہم جو عمل کریں اور اس عمل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ مقرر کر دیا ہے تو اسی زمانے کے اندر اگر ہم وہ عمل کریں گے تب اللہ رب العزت کے یہاں وہ عمل قبول ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی بات جو 6ٹھا اصول اہل علم نے بیان کیا، 6ٹھی اصل اہل علم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ دیکھو موافقاً فی المکان، کوئی عمل ایسا ہے جس عمل کے تعلق سے یا جس عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ یہ کام اگر تم اسی جگہ جا کر کرو گے تبھی تمہارا عمل درست ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اگر تم اعتکاف کرنا چاہتے ہو تو تم کسی جامع مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کرو۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر لوں تو کیا اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بدعت اور سنت کے درمیان تفریق کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی تعظیم کرنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہم اور آپ۔ اور تیسری بات جو میں اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اتباع نبی کے مظاہر میں سے تیسرا بڑا مظہر یہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جب آ جائے تو اسے ہم ہر صورت میں ہمیشہ مقدم کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب آ جائے تو اس کے سامنے ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگوں جب تمہارے پاس کوئی ایسا جب تم کسی معاملے کو لے کر جھگڑ بیٹھو آپس میں تو کیا کرو, تو اس معاملہ کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, اللہ کی کتاب قرآن کی طرف لوٹا دو, اور سنت کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف لوٹا دو. رہا مسئلہ ان مسائل کا جو مختلف ہوئی, جن کے درمیان علماء کے درمیان اختلاف ہے, اس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر علماء اس کے اندر اجتہاد کرتے اور وہ اصابت رائے کو پہنچتے ہیں, صحیح رائے قائم کرتے اس مسئلے کے اندر, تو اللہ رب العزت انہیں دوہرا اجر دے گا. لیکن اگر وہ اصابت رائے سے چک جاتے ہیں بصری تقاضے کے مطابق, پھر بھی اللہ رب العزت انہیں اجر دے گا. لیکن علماء کی رائے کو بنیاد بنا لے, بزرگوں کی رائے کو بنیاد بنا لے, اور ان کی رائے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل ڈھونڈے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ اس آیت پر غور کریں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اللہ کہہ رہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولو الامر کی. ایک قول کے مطابق بعض مفسرین نے یہ باتیں لکھی, کہا کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء اکرام ہے. علامہ طیبی جن کی وفات 743 ہجری میں ہوتی ہے, وہ کہتے کہ اس آیت میں غور کرو, جب اللہ رب العزت نے خود کا ذکر کیا تو کہا کہ اطاعت کرو, جب رسول کا ذکر کیا تو کہا کہ اطاعت کرو, لیکن جب اللہ رب العزت نے اولو الامر علماء کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے علماء کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے جس کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہے, سلف کے اقوال کے موافق ہے, تب جا کر تم اس کی بات کو قبول کرو. لیکن اگر ان کے فتاوی ایسے, ان کی باتیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہے, تو تم ان کی بات کو قبول مت کرو. اسی لیے امام احمد کہا کرتے تھے, امام اہل سنت کیا کہتے تھے لا تقلدنی ولا مالکا ولا شافعی ولا الاوزاعی ولا ثوری وخذ العلم من حیث اخذوا. لوگوں تم میری تقلید مت کرو, میری اندھی تقلید نہ کرو, نہ امام مالک کی کرو, نہ امام شافعی کی کرو, نہ امام اوزاعی کی کرو, نہ سفیان ثوری کی تقلید کرو, نہ امام سفیان ثوری کی تقلید کرو. وخذ العلم من حیث اخذوا, بلکہ تم علم وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان لوگوں نے علم کو حاصل کیا تھا. کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ ہم جب صحیح علم کی معرفت کریں گے تب جا کر ہم صحیح علماء کی راہ اختیار کریں گے. تو یہ تیسری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جب ہمارے سامنے آ جائے تو اسے ہم ہر صورت میں مقدم کرنے والے ہوں. اب آئیے اس تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں کہ جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے کیا مظاہر, اس کی کیا علامات ہیں, اور یہ کہ اس کے نقصانات کیا ہے اگر کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے. دیکھیے اگر کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے مظاہر میں سے, اس کے علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ کہ آپ اس انسان کو دیکھیں گے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قدوہ نہیں بنا رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, پھر چاہے وہ عقائد کا باب ہو, پھر چاہے وہ عبادات کا باب ہو, چاہے وہ معاملات کا باب ہو, چاہے اخلاقیات کا باب ہو. ان تمام ابواب میں تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل بناؤ. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی, ان پریشانیوں کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, اس کا ہم مطالعہ کریں, ہم سیرت نبی کا مطالعہ کریں. تو جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے. اسی طریقے سے جو دوسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مخالفت نبی کے مظاہر میں سے دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے وہ نبی کے سلسلے میں غلو کرتا ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ غلو سے منع کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ انت سیدنا وابن سیدنا, اے نبی آپ ہمارے سردار ہیں, ہمارے سردار کے بیٹے. اللہ کے نبی کا تواضع دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سید اللہ تبارک و تعالی. لوگوں سید سردار تو اللہ رب العزت ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انا محمد بن عبداللہ, میں محمد بن عبداللہ ہوں, عبد اللہ و رسول ہوں, اللہ رب العزت کا بندہ ہوں, اللہ رب العزت کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے وہ مقام و مرتبہ
دے دو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے نہیں دیا. تم مجھے میرے مقام و مرتبہ سے مت اٹھاؤ, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں غلو کے ساتھ کام لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوا قبر عیدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, مسجد بنا لیا. فلا تجعلوا قبری عیدا, تو تم میری وفات کے بعد میری قبر کو لوٹنے کی جگہ نہ بنا دینا, یعنی بار بار تم اس کی جانب لوٹو اور پھر فریاد رسی کرو, استغاثہ کرو, استعانت طلب کرو, یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی انسان مخالفت کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے مذاہب میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں غلو کے ساتھ کام لیتا ہے. اسی طریقے سے رفض الاحادیث الثابتہ, صحیح احادیث کا انکار کر دینا, کس بنیاد پر کہ ہماری عقل اس حدیث کو قبول نہیں کر رہی ہے. جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے مذاہب میں سے ایک مظہر آپ یہ دیکھیں گے, آپ اس کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ دیکھیں گے, اس کے نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو, صحیح احادیث کو انکار کر دیتا ہے. کس بنیاد پر کہ اس کی عقل اس حدیث کو قبول نہیں کر رہی. آپ غور کریں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول کہتے ہیں کہ لو كان الدين ولا الرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. کہتے ہیں دیکھو لوگوں, اگر اس دین کی بنیاد عقل پر ہوتی, قیاس پر ہوتی, تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے, کیونکہ موزے کے نچلے حصے پر گندگی لگتی ہے. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ظاہری حصے پر مسح کیا, موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا, تو ہم موزے کے اوپری حصے پر مسح کریں گے. اگرچہ یہ باتیں ہمارے عقل میں نہیں آ رہی, اللہ کے نبی نے کہہ دی تو آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا, اگر اللہ کے نبی نے کہہ دی تو ہم اس بات کو ضرور قبول کریں گے. اسی طریقے سے الاستہانۃ بالاحادیث النبویہ, مخالفت نبی کے مذاہب میں سے ایک بہت بڑا مظہر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو ہلکے میں لینا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی تعظیم نہ کرنا. بشر بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ چل رہے تھے, ایک آدمی آیا ان سے کسی حدیث کے تعلق سے پوچھتا ہے, اللہ کے نبی کے کسی حدیث کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ حدیث بیان کر دیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جواب دی کہ کہتے ہیں کہ لیس ھذا من توقیر العلم, اگر میں یہ چلتے ہوئے تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کروں تو گویا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعظیم نہیں کر رہا ہوں. بلکہ دیکھیں کتنے محدثین کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب وہ حدیث لکھنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, استخارہ کرتے تھے, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لکھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس تقریر کے آخری حصے پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی فتنہ انہیں, کسی فتنے کے اندر وہ ملوث ہو جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا ایک انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے اس آیت میں فتنے کو پہلے ذکر کیا, عذاب علیم کو بعد میں ذکر کیا, جو یہ بتلاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے تو تم دیکھو گے دنیا کے اندر اللہ رب العزت اسے فتنوں کے اندر ملوث کر دے گا. اللہ رب العزت اسے طرح طرح کے فتنوں کے اندر ملوث کر دے گا. اللہ رب العزت کے حکم آزمائی سے اسے گھیر لیں گے. یہ پہلی بات. دوسری بات اس آیت کے اندر غور کریں, اللہ رب العزت نے فرمایا یخالفون عن امری, اللہ نے یہ نہیں کہا یخالفون امرہ. یہ بتلاتا ہے آیت کے ٹکڑا کہ دیکھو اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا یہ تمہیں اسلام کے دائرے سے خارج کر دے, اسلام کے دائرے سے خارج کر دے. جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا کچھ چیزوں کے اندر ایسا ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے, لوگوں کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال دیتا ہے. اسی طریقے سے امام احمد کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے, یعنی اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی تعظیم نہیں کرتے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کا انکار کر دیتے ہو, تو یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ آج کے دن تم کسی ایک حدیث کا انکار کر رہے ہو, کل کے دن تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نبی کے احادیث کی تعظیم نہ کریں, نبی کے اقوال کو ٹھکرا دیں, اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہم اللہ رب العزت, اور اگر اللہ رب العزت ہمارے تعلق سے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم شرک کر بیٹھے تو کیا ہوگا, ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین کہتے کہ یہاں پر فتنہ سے مراد
شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ ہے، اور یہ دونوں فتنے بہت عظیم فتنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہمیں بچائے، یہ پہلی بات۔ اسی طریقے سے جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے نقصانات میں سے ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں، یہ الگ بات ہے وہ گمراہی کو تصور نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، لوگوں جو انسان اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں جو انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو تحقیق وہ بہت بڑی گمراہی میں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا یہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، یہ لوگوں کو جنت سے دور کرتا رہتا ہے، یہ لوگوں کو جہنم سے قریب کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو انسان نبی کے راستے کو چھوڑ دے، جو انسان صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، مومنوں کے راستہ کو چھوڑ دے، جس کے جانب وہ پھرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے اس راستے کو مزین کر دوں گا، وہ اسی جانب پھر جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن اسے لوٹنا کہیں، اسے لوٹنا تو ہماری جانب ہے، اور پھر میں اسے کہاں داخل کروں گا؟ جہنم کے اندر داخل کروں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، حوض کوثر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت جن لوگوں نے بدعات و خرافات کا ارتکاب کیا ہوگا اس وقت وہ لوگ بھی وہاں پر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، جب یہ لوگ وہاں پر آئیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا کسی چیز کے ذریعے سے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے کہوں گا، میں کہوں گا، یہ بات اللہ کا ذکر نہیں ہے، کہا کہ میں یہ بات کہوں گا کہ انہم منی، یہ میری امت میں سے، فیقال انک لا تدری ما غیر بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد کس طریقے سے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا تھا، کس طریقے سے آپ کی تعلیمات کو پس پس چھوڑ دیا تھا، کس طریقے سے یہ لوگ آپ کے احادیث کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کہوں گا سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو بربادی ہو ایسے انسان کے لیے جس نے میری وفات کے بعد اس دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اسی طریقے سے جو آخری بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آج مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اگر آج ہم فرقوں کے اندر بڑھ گئے تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اس دین کا صحیح معنوں پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، ٹھیک، اور اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے تو تم آپس میں جھگڑ بیٹھو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم ناکامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے صفوں کے اندر اتحاد باقی نہیں رہے گا، تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہوگے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیے ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک کہتے لا تترک السنہ لترک الناس لہا، لا تترک السنہ لترک الناس لہا، سنت کو اس لیے مت چھوڑو کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت آپ سے آپ کی عمر کے تعلق سے سوال کرے گا، اللہ رب العزت آپ سے آپ کی زندگی کے تعلق سے سوال کرے گا، آپ سے آپ کی نوجوانی کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے آپ کے مال کے تعلق سے سوال کرے گا۔ تو لوگوں سنت کو اس لیے مت چھوڑو کہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ سنتوں کو زندہ کرو۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا متبع بنا دے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان میں زندہ رکھے، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو آخری کلمہ جو ہماری دعا کرو وہ لا الہ الا اللہ، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔